گھڑی میں شکر والی زبان، ذکر والی دل اور رونے والی آنکھ، یعنی اللہ کی یاد میں ہر لمحہ گزرے. ہم لوگ دنیا میں حقوق العباد تو نبھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ساتھ اللہ کا نام غالب کرتے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف ہوں، تو پھر کیا ہی بات ہے، زندگی تو اور حسین اور جمیل ہو جائے گی. تو آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. آج ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم نے سورۃ آل عمران جو ہماری ماشاءاللہ یہ 82 آیات ماشاءاللہ سے سبحان اللہ یہاں تک آج ہوا تھا، لیکن 82 ہی ہم رپیٹ کریں گے سورۃ آل عمران کی پارہ نمبر 3 کی، تاکہ ہمیں پچھلی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے یاد آ جائیں. تو آئیے ساتھ مل کر قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو حق کے ساتھ. اب جتنی زندگی رہ گئی ہے نیت کرتے ہیں اچھی اچھی کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پورے توجہ کے ساتھ سنیں گی، اور اس پر سن کر اس کو کیا ہے صحیح پرناؤنسیشن کی کوشش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم ما فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ترجمہ آج کا. اس آیت مبارکہ میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر ماشاءاللہ سبحان اللہ 83 جو پڑھی گئی سبحان اللہ، اس میں ہمیں کیا پیغام ملا. 82 کو ہم رپیٹ کریں گے اس کے ساتھ. 83 آج پڑھی گئی ہے. 82 میں پیچھے پیغام ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سب کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میثاق کا وعدہ آ گیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بتایا جیسے کہ 81 میں، تو پھر 82 میں ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اقرار کی بات ہے، روح گردانی کرو تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. اس میں تمام اقرار نامہ ہے کہ اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. یہ 82 میں کیا کس چیز کی روح گردانی کا کیا وعدہ فرمایا، 83 کا ترجمہ دیکھیں گے تو پھر ساری پوری بات سمجھ میں آئے گی. سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 سے 81 سے ہم ترجمہ دیکھنا پڑے گا. اس کا پورا لنک ادھر سے شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 81 کا ترجمہ پڑھی ہوں، اور یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریمائنڈر کروایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ عز و جل نے اے انبیاء کرام، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا؟ قول اقررتم واخذتم، کر لیا تو اس اقرار پر میری بھاری ذمہ لے لیا. علی ذالکم اسری، یہ آیت نمبر 82 ساتھ میں پڑھی جا رہی. 81 کا ترجمہ ساتھ پڑھ کے 82 پہ آ گئے ہیں. اب تو سب نے عرض کی، کیا کیا، قولوا اقررنا، سب نے اس وقت اقرار کیا. کیا کیا؟ اللہ پاک اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہ پورا لنک جو 83 آیت نمبر آج پڑھی گئی، اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے. تو وہ آیت مبارکہ جو پڑھی گئی اس سے پہلے ہم نے
81 82 کا جو لنک ہے مطلب ساتھ میں، کیونکہ رمضان شریف کے بعد پہلے سے یہاں ہمارا سفر تھا تو ہم نے یہ ریمائنڈر اللہ تعالیٰ کا یاد کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں یاد دہانی کروا رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے یہی کرنا چاہیے کہ اگلی جو آیت ہے، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لٹایا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 83 تک کمپلیٹ ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کا لنک جتنا بھی ہے جوڑا گیا۔ تو جو آیت مبارکہ 81 82 پڑھی گئی، اس میں آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم شان بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں، اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مزید انشاءاللہ آگے تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 1 میں اور 507 صفحہ نمبر کا مطالعہ فرمائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں آگے تفسیر سے آ جائے گا۔ ابھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا، اللہ نے پاک نے فرمایا کہ اچھا آپ لی گواہ ہو جاؤ، میں آپ پر گواہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو آیت مبارکہ میں فرمایا، اس کا سب سے پہلے 83 میں آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی درستگی کے لیے کیا ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھتے ہیں؟ آئیے چیک کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 83 اور سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 میں آپ لوگوں نے قرآن پاک کھولا ہوگا، ساتھ میں یہ دیکھیں سکرین پہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں حمزۃ الوصلی یعنی حمزہ سے شروع ہوا ہے، اور اس میں شروع میں جو ہے نا فتح زبر آئی ہے، اس کے ساتھ یا ساکنہ ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ لین ہوتا ہے، تو لین کو کھینچتے نہیں، اس لیے ہمیں یہاں ادھر سٹریچ نہیں کرنا۔ افغیرہ میں 2-3 بار آپ لوگوں سے رپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ ریکارڈنگ بھی آ رہی ہے، اس کو بار بار رپیٹ کریں۔ افغیرہ دین اللہ، اب دین میں جو ہے نا یا مدہ آئی ہے، یا ساکنہ ہے، لیکن اس سے پہلے کیا زیر ہے، اس سے پہلے افغیرہ میں یا لین آئی تھی، کیونکہ دونوں میں یا ساکن ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ حرکات کا فرق ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے افغیرہ میں پہلے زبر آیا، وہ لین ہے۔ ادھر دینی میں کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف سٹریچ کرنا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا گا؟ ہم سیکھتے ہیں تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنی فنگر سے سیکھیں گے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو اچھی استعمال کے لیے ہم استعمال اس کو کریں گے یاد آنے کے لیے، کہ ہم شہادہ فنگر ایسے پورا سٹریچ کر کے مٹھی بند کر کے کھولیں گے تو یا مدہ کا ایک الف ادا ہو جائے گا۔ افغیر دین اللہ، نلہ حرف لام ازوجلہ کو یہاں موٹا نہیں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے، لیکن لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تشدید ہے، تو اس کو ایک الف سٹریچ ہوگا یہاں۔ تو ہی یہ ہلکی لیٹر ہے، چیسٹ والا ہے، ایئر باہر نکلے۔ یبغون، یبغون کیا ہے؟ آپ میری ساؤنڈ پہ غور کیا کریں، با کلکلا میں سے ہے، تو یہاں کیا ہے؟ آگے دیکھو واو مدہ ہے، اس کے ساتھ واو ساکن بیفور پیش ہے۔ مدہ کتنے ہیں ذرا رپیٹ کر لیتے ہیں، 3 ہیں، الف مدہ، یا ساکن مدہ، واو ساکن مدہ۔ الف کو کبھی ساکن نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ الف کو الف ہی کریں گے، اگر ساکن کہہ دیا تو وہ حمزہ میں بدل جائے گا، اس لیے الف کو الف ہی کہنا۔ الف بیفور زبر الف مدہ، واو یا ساکن بیفور زیر یا مدہ، واو ساکن بیفور جو ہے نا ضمہ بھی کہتے ہیں اس کو، پیش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو مدہ، تو تینوں مداز پورے ہو گئے۔ آپ لوگ اپنی کاپی ساتھ رکھا کریں، ساتھ میں اس کو آیت نمبر لکھیں، اور اس میں کتنے مداز آئے ہیں آج اتنے رپیٹ کر دیے۔ ابھی تک 2 مداز آئے ہیں، حروف مدہ، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور ایک یا لین کا آیا ہے، تو آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہا کریں۔ تو یہ ہے یبغون، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی واو ساکن مدہ تھا، تو اس لیے یہاں بھی ایک الف اس کو سٹریچ کیا گیا، اور با کلکلا میں سے ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب بھی با ساکنہ ہوگا تو یہ دیکھیں یب ایسے اس کی ساؤنڈ آئے گا، کلکلا سے اس کو یبغون، غون، تو غائن کو ہلکی لیٹر ہے، مڈل آف تھروٹ سے نکلے گا، تو پھر کیا؟ وَلَهُ۔ اب دیکھیں ولا یہ آپ لوگوں نے جلدی سے پڑھنا ہے، اس کو جلدی کا مطلب ملاتے ہوئے اس کو سٹریچ نہیں کرنا، والا نہیں کرنا، وَلَهُ،
अब यहाँ हमने इतना लंबा क्यों किया है, हल्की लेटर है, चेस्ट वाला, एयर बाहर निकलेगी, और इस हु को ये देखिए मद्दे मुनफसिल होके आई है, ये ऊपर आने का मद का सबब होता है। ये तीसरा पॉइंट लिखें आप अपनी कॉपी पे कि आज की आयत सूरत माशाल्लाह से आल इमरान पारा नंबर 3 में, पारा नंबर और आयत नंबर 83 में एक और रूल आया है, जहाँ लीन का रूल आया, फिर क्या आया, हरूफ मद्दा का बताया, फिर क्या हुआ कि आप मद्दे मुनफसिल का रूल आ गया। ये देखिए आप देख रहे हैं उल्टा हु तो वैसे भी मद्दा के कायम मकाम होता है, जैसे अलिफ मद्दा, वाव साकिन मद्दा, या साकिन मद्दा। हरूफ मद्दा के कायम मकाम होता है खड़ा ज़बर और उल्टा पेश। ये भी साथ लिखे 3 पॉइंट पे कि ये दो चीज़ें उल्टा पेश और खड़ा ज़बर, ये हरूफ मद्दा के कायम मकाम, यानी एक अलिफ स्ट्रेचिंग ऑलवेज इनकी होगी। दूसरी बात ये देखें कि इसके ऊपर एक और मद आई है, और ये देखें इसकी थोड़ी सी मैं इसलिए शेप बता दी ताकि हमें सही निशानदही हो जाए। हालांकि पढ़ाने वाले ऐसे नहीं पढ़ाते, लेकिन हमें कि जहन नशीन हो जाए। तो ये देखिए मद्दे मुनफसिल की क्या निशानी है, मुनफसिल कहते हैं सेपरेट होके, सेपरेट अलग, ठीक है, फसल से याद गए। तो ये देखिए ऊपर मद है, और मद के साथ हमजा जो है ना दूसरे कलमे में साथ ही शुरू हो जाता है उसके, तो ये मद्दे मुनफसिल की निशानी होती है कि इसकी 2 से 2.5 तो ज़रूर 2.5 अलिफ जो है ना इसकी स्ट्रेचिंग होती है। एक तो वो, दूसरी उल्टा पेश की, तो जो कितनी स्ट्रेचिंग होगी, ऑलमोस्ट 3 एंड ज़्यादा होगी, तो इसलिए इधर इतनी ज़्यादा लंबी स्ट्रेचिंग। वलहू अस्लम मा फिस समावात। अब ये देखो मान आगे असलमा, अब मैंने देखो सीन को मैंने ये नहीं कहा असलमा, थोड़ा सा हमने प्रेशर अपनी आवाज़ को दिया, साकिन हरफ हिल जाएगा। यहाँ साकिन हरफ को हिलाना नहीं, असलमा असलमा, बड़े सॉफ्ट तरीके से, मारूफ तरीके से, यहाँ साकिन को हिलाना नहीं है। आगे माँ, तो यहाँ मैंने इख्फा का गुन्ना किया, वो किस लिए कि यहाँ नून साकिन है, और नून साकिन के बाद हरफे फ़ा आ जाए तो 15 लेटर हैं, आप लोगों ने मदनी कायदा आप लोगों को भेजा हुआ है। तो जब 15 लेटर हों तो उसमें से ये हमारे पास आ जाए, एक लेटर आ गया हरफे फ़ा। आप लोग आज ये नंबर 5 पॉइंट नोट करें कि जो हमारे पास 15 लेटर हैं वो आप लोगों ने आज रिपीट करने, वो चैप्टर मदनी कायदे से कि नून साकिन और तनवीन का दोनों इकट्ठा रूल है कि आफ्टर दैट देर इज़ नून साकिन के बाद और तनवीन का ये रूल है। तो उसमें चैप्टर में देखिएगा, तो उसके बाद है 15 लेटर लिखे हुए हैं, तो आप लोग उसको दोबारा आज रिपीट करने, या आप लोग अपना क्वेश्चन मार्क कॉपी पे लिखें। तो ये उसके बाद एक लेटर आ गया हरफ फ़ा, तो यहाँ हमने नून का गुन्ना किया। गुन्ना क्या होता है कि नाक में आवाज़ ले जाकर उसको प्रोनाउंसिएशन होती है नून साकिन की या तनवीन की, तो वो एक अलिफ ही है, उसकी मकदार पूरी एक अलिफ होती है। मा फिस समावाती। अब ये देखो सीन जो है ना तशदीद वाला है, पिछले हरफ से मिला के तशदीद वाला हरफ, अगला रूल आ गया। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करें कि कौन सा नंबर है, वह नंबरिंग लगा के कि तशदीद वाला हरफ अपने माँ कबल हरफ और हरकत के साथ दो मिला के पढ़ा जाता है। अपने माँ कबल फिस समावाती, एक दफ़ा इट्सेल्फ, ठीक है, जोड़ करते हुए देखे। और तशदीद वाला चैप्टर भी आप लोगों ने देख के आना है और याद करके आना, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को करवा दिए हुए हैं। तो ये फिस समावाती, तो यहाँ पढ़ते हुए आगे खड़ा ज़बर आ गया, मीम के ऊपर भी वाव के ऊपर भी। तो यहाँ ये नहीं करना कि एक मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो हमने यही अदा करना, आगे वाव को मरूफ पढ़ना नहीं। जहाँ जो रूल है, चाहे 3 खड़ा ज़बर आ जाए एक कदम, हमने तीनों पे एक एक अलिफ, तीनों का हक अदा करना है। कैसे, जैसे फिस समावाती मावाती, अब ये नहीं करना फिस समावाती बस वाव को नहीं पढ़ना, नहीं, पूरी जेर ज़बर को प्रोनाउंसिएशन जितनी बार भी आया उसको उतनी बार सही तरीके मखरज से पढ़ना है इंशाअल्लाह ज़बरदस्त। और आगे वल अर्दी, वल अर्दी। अब देखिए वल, अब हम इसको लाम साकिन को हिलाना नहीं है, हमने ये कहना नहीं है वल वल, हम झटका दे देते हैं अपनी आवाज़ को, पुश कर देती है आवाज़ को, तो ये लाम साकिन हिलेगा नहीं, बड़े मरूफ पड़ा जाएगा। वल फिर आर, तो ये
हमज़ा को अक्सर, ये देखो ये अलिफ के ऊपर ज़बर है ना इसके ऊपर, तो ये अक्सर लोग समझते हैं कि अलिफ के ऊपर ज़बर है। नहीं, अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत आ गई है तो वो अलिफ नहीं रहा। क्या है? वो अलिफ नहीं रहा, वो हमज़ा में बदल जाएगा। तो यहाँ ये हमज़ा है, हमज़ा रो ज़बर आर, तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा। रा साकिन होगी, उससे पहले ज़बर आएगा तो मोटा पढ़ा जाएगा यहाँ। तो आप साथ साथ कॉपी पे नोट करते जाए। वल आर्दी, तो हमने हमज़ा को मोटा नहीं पढ़ना, रॉ को मोटा पढ़ना। आर आर आर, वल आर्दी, हमज़ा को नहीं मोटा पढ़ना। द्वी द्वी, ये जी नहीं पढ़ना, द्वी, वल आर द्वी, वल आर द्वी, वल आर द्वी, मैंने 5-6 बार कर दिया। द्वी, ये दोद है, दाल नहीं है। अक्सर ये हरूफ सौत कहलाते हैं। आप लोगों ने हरूफ सौत का भी चैप्टर एक नज़र देख के आनी, हरूफ सौत कितने हैं और कैसे पढ़ जाते, जो मिली जुली आवाज़ वाले हरूफ हैं। अब आगे आगे तू अन, तू अम व कर हम व, ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा, तशदीद वाला हर्फ साथ है। तो अं, ठीक, तो अक्सर तू पढ़ा जाता है ना, ता यहाँ, तो यहाँ ता नहीं पढ़ना, ये देखें ये पढ़ा जाता है तो को, ठीक है। ये तो ये नहीं पढ़ना, दिस इज अ रॉन्ग। तो अं, तो और वाई लीन आ गया। देखो लीन के दो ही हैं, आज दोनों आगे। आप लोग जहाँ या साकिन बिफोर ज़बर लिखा है वहाँ साथ ही लिखें वाव साकिन बिफोर ज़बर। लीन के कितने हरूफ हैं? 2, ओनली 2, ओनली 2। इनको क्या किया जाता है? स्ट्रेच नहीं किया जाता। लीन क्या है? या साकिन और वाव साकिन, और इन दोनों के पहले ज़बर होगी। बड़ा इजी रूल है। और आज आए हमारे पास अली मद्दा का, मैंने बताया अली बिफोर ज़बर, वाव साकिन बिफोर पेश और या साकिन बिफोर ज़ेर होगी। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये इसको एक अलिफ प्रोनाउंसिएशन करना, लीन को स्ट्रेच नहीं करनी। इसके साथ एक और रूल आपके साथ आया था कि ये उल्टा पेश, ये फिर मैंने खड़ा ज़बर भी आया, इसके साथ ही मैं स्लैश करके डाल देती हूँ, खड़ा ज़बर भी आया। ये खड़ा ज़बर आया, जो लाइन लगी है समझे हरफ है। तो आज कितने रूल आए हैं कि हरूफ मद्दा का आया और लीन का आया और नून साकिन का इख्फा लेटर का आया और मद्दे मुनफसिल का आया और क्या है तशदीद का रूल आया। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, आज कितने रूल आए। जिस दिन सबक पढ़ा जाए आप लोग उसको रिपीट किया करें, ठीक है। इस तरह हमारी रिवीजन जल्दी हो जाएगी, रोज़ का रोज़ काम करेंगे। अब तो अम व कर हम व, ये पढ़ना है, कर हम व, ये हा हल्की लेटर है और तशदीद वाला हरफ भी 2 दफ़ा पढ़ा गया। फिर क्या है, इसमें लीन भी पढ़ी गई। तनवीन के ऊपर यहाँ गुन्ना होगा क्योंकि तनवीन के बाद हरफ वाव आजी हरफ यरमलून में से आया। तो ये क्या है, तशदीद वाला हरफ है, तो इस तनवीन के ऊपर भी क्या है, गुन्ना होगा। क्या है, गुन्ना होगा। क्यों कि ये देखो तनवीन के बाद हरफ यरमलून में से ये वाव आ गई, तो इस पे एक अलिफ गुन्ना करते हुए फिर इसको आगे कर हम व, अगली तनवीन पे भी यहाँ गुन्ना होगा, हरफ यरमलून में से वाव आ गई। तो गुन्ना का मकदार कितनी है? पूरी एक अलिफ। आगे इलैही, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई हुआ है। या साकिन, ये देखें बिफोर क्या है, ज़बर है, तो यहाँ स्ट्रेच नहीं करना क्योंकि लीन के ग्रुप में से आ गया। या लीन, या साकिन है, लेकिन उससे पहले हरकत को देखना, ज़ेर है कि ज़बर है। फिर है युरजऊन, युरजऊन, तो ये रा को पूर पढ़ा जाएगा और इसको मरूफ पढ़ते हुए इसको मिलाते हुए हरूफ मद्दा आ गया क्योंकि ऊपर एक्सप्लेनेशन आ गई। यहाँ ये है कि ये गोल दायरा वक्फे ताम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फे ताम, वक्फे ताम, ता अली मीम ताम, गोल दायरा। जब ये आयत कंप्लीट होती है तो ये पहली जो आयत पढ़ी जाती है तो उसका नंबर होता है, ये जो शुरू होती है उसका नंबर नहीं होता, ये याद रखें। जो आयत कंप्लीट हुई हमारी 83 तो उसका नंबर ये है, अगली आयत का नंबर नहीं है। दूसरा गोल दायरा वक्फे ताम इसको कहते हैं। तीसरा नंबर ये है कि जब वक्फे ताम हो तो हरूफ मद्दा से रुकते हैं। ये देखो वाव साकिन बिफोर हरफ आइन है और आइन के ऊपर क्या है, पेश है, तो हम हरूफ मद्दा से रुक रहे हैं।
حرف مدہ سے رک رہے ہیں اور نون کو ساکن ہوگا عارضی سکون دے کے، عارضی سکون، کیونکہ وقف تام آ گیا، آیت کمپلیٹ ہوگی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد عارض سے رک رہے ہیں نا، کیونکہ عارضی سکون دے کے دیں، اس کا رول آ گیا مد عارض، یہ مد عارض، عارضی سکون دے کے ہم حرف مدہ سے رک رہے ہیں، تو جب آیت کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہاں ایک الف یا دو الف یا تین الف خوبصورتی سے آیت کو رکنے کا ہمیں اجازت ہے، ورنہ حروف مدہ آیت کے درمیان میں آئے تو اس کو ایک الف ہی کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنا، لیکن جب آیت کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کو جس خوبصورتی سے رکنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اجازت ہے، یرجعون ایک مدہ بھی کر سکتے ہیں، یرجعون، ٹھیک ہے، یرجعون دو مدہ بھی کر، دو الف، یرجعون تین تک، یعنی اتنا ہے ہمیں اجازت، لیکن کم از کم ایک الف مقدار پوری کرنی ہے آیت کمپلیٹ ہونے پر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے نا سب سے پہلے اسلمہ کا ترجمہ کے اوپر غیرہ کا ترجمہ کیا ہے؟ غیرہ کا ہوتا ہے دین اللہ، علاوہ، کیا، کیونکہ شروع میں حمزہ آ گیا، کیا علاوہ ہے دین اللہ، اللہ کے دین کے، تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ کیا تو اللہ کے دین کے علاوہ کیا ہے؟ یبغون چاہتے ہیں وہ، جمع کا صیغہ، وَلَهُ اور اس کے لیے، اسلمہ گردن جھکائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس میں ہے عاجزی انکساری کے لیے آتا ہے اسلمہ، ماں جو کامن ناؤن آ گیا، فی السماواتی آسمانوں میں، جمع آ گیا آسمانوں کے، والارضی اور زمینوں میں، زمین میں، تو خوشی سے کہتے ہیں، تو خوشی سے، وکرہم مجبوری سے، پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون لوٹ جائیں گے، کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، یہاں اشارہ الیہ۔ تو یاد رہے ہمیں سب انبیاء اور کتابوں کو ماننے کا حکم، جیسے پیچھے آیت میں ہم نے ریپیٹ دیا گیا، البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پاک کو ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا مزید یہ کہ آگے اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تفصیلی احکام میں اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کریں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیچھے سارا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جتنی بھی زمین اور آسمان میں ہے جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہے، کیا کوئی کہ کسی، اللہ سبحانہ قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ آپ لوگ آگے مزید پڑھیں گے، دورہ قرآن میں بھی آپ لوگوں نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، لیکن جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے، اب یاد رکھیے اسلام سے مراد کیا دین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے وہ والا دین ہے کہ پیروی کرنی ہے میرے حبیب کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے دین اسلام کا کہہ کے؟ توحید پہ نہیں ٹکے رہنا کہ میرے طرف نہیں ہونا، میرے حبیب جو لے کے آیا ہے اس کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان بوجھ کر منکر ہوگی، یعنی کہ ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی، تو کیا ہے جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے۔ اور آگے مزید انشاءاللہ تعالیٰ کل جانیں گے اس کے بارے میں کہ اور کیا ہے، اس یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ ضد، حسد اور کسی کا بات نہ ماننا، تو ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع، پیروی ماننا ہے، کیونکہ آیت نمبر 80 سے سورۃ آل عمران جو آج ریپیٹ ہوئی بما ترجمہ اور باقاعدہ عربی کے ساتھ آیت 83 ساتھ میں آج کی آیت پڑھی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے سب سے وعدہ لیا، خود بھی گواہ بنے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین آسمان کا بتا دیا کہ وہ بھی خوشی سے ہوں یا جو کچھ مرضی کریں، سب اللہ ہی کی طرف حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی
اتباع کی جائے، اس کی پیروی کر جائے، اس کا کہا مانا جائے. یہ نہیں کہ صرف توحید پر کرتے رہو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور بار بار قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور لوگوں کا یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کس کو کہا جا رہا ہے، اسلام کس کو کہا جا رہا ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، احسان کس کو کہا جاتا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کی چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، کیونکہ وہاں یہ سب چیزیں قرآن پاک کے ساتھ جو تعلیمات ادھر اپلوڈ کی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت پہ رکھے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، تمام نبی کی امتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ہماری غلطی خطاؤں کو معاف کر کے اپنے بارگاہ الہی میں ہمارا بیٹھ کر پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو صحیح پڑھا گیا ہے اس میں غلطی خطا کوئی ہوگی مجھ سے یا آپ لوگوں کے سننے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں غلطیوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے، برکت دے، صحت دے، تندرستی دے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے میرے ساتھ آئیے، مل کر اپنی اصلاح کی طرف جاتے ہیں جس پر اللہ راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.